اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ گفتگو چل رہی تھی آداب اسلامی، کتاب آداب اسلامی درس یعنی اخلاق سے ریلیٹڈ یہ بک ہے۔ کس چیز کی بات چل رہی تھی؟ تعاون۔ تعاون کے ہم کیا معنی بتائے تھے؟ نہیں، اون کے معنی بتائے تھے مدد کرنا۔ تعاون یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اگر میں نے آپ کی کسی مسئلے میں مدد کی ہے تو اگر مجھ پہ وقت پڑے تو آپ بھی میری مدد کریں، اور یہ جب ہی ہوگا کہ جب سب کے اندر یہ جذبہ پایا جائے۔ ورنہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تعاون کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہر ایک کے اندر دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہو۔ لہذا جس سماج اور معاشرے میں تعاون اور مدد کا جذبہ نہ پایا جاتا ہو اور دوسروں کے دلوں میں کسی قربت اور محبت کا گزر نہ ہو، دوسروں کے لیے محبت نہ ہو دلوں میں، تو پھر انہیں کوئی فکر نہیں رہتی کہ دوسرے لوگوں پر کیا گزر رہی ہے۔ یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، یہ اسلامی سماج نہیں ہے، بلکہ تو اسلامی کیا؟ اسلامی نہیں، انسانی معاشرہ بھی نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ جنگل ہے۔ ایسا تو جنگل میں تو ہوتا ہے نا، کسی جانور کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے تو بس اپنے پیٹ بھرنا ہے، اپنے لیے چاہیے اسے۔ تو اگر انسانوں میں بھی یہی ہے سماج اور معاشرے میں کہ اسے نہیں فرق پڑتا کسے میں کچل رہا ہوں، کس کا حق مار کے میں لا رہا ہوں، کس کا حق دبا رہا ہوں، کسی کی مدد نہیں کر رہا میں، کسی کے کام نہیں آ رہا، تو پھر یہ انسانی سماج نہیں ہے، بلکہ یہ حیوانی معاشرہ ہے۔ کیونکہ پھر انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ حیوان بھی ہر چیز اپنے لیے چاہتا ہے، اور اگر یہی چیز انسان میں آ جائے تو پھر اس میں اور اس میں فرق ہی کیا ہے؟ انسان کو عقل و شعور دیا گیا ہے، انسان اور حیوان میں عقل کا ہی تو فرق ہے۔ جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی۔ انسان اور حیوان میں کس چیز کا فرق ہے؟ صرف عقل کا، صرف عقل کا فرق ہے کہ انسان کے پاس شعور ہے، ورنہ کھاتا ہے انسان ہے تو جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بچے پیدا کرتا ہے، جانور بھی پیدا کرتے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ سب کچھ وہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک عقل و شعور کا ہے۔ اگر وہی عقل و شعور انسان بیچ کھائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ بل ہم اضل، دیکھیے کیا کہا قرآن نے؟ اولئک کالانعام، وہ چوپاؤں کی طرح ہیں۔ پھر آگے ایک جملہ کا بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ پست۔ جانور سے زیادہ پست کیوں ہے؟ کیونکہ جانور تو یہ کہہ دیں گے ہم پہ تو شعور تھا نہیں تب ہم ایسے ہیں۔ انسان تجھے شعور دیا گیا تھا، اس کے باوجود اگر تو حیوانوں والی حرکت کر رہا ہے تو پھر اس سے بدتر ہوا ہے نہیں ہوا؟ جی لہذا اسلامی سماج اور معاشرہ وہی ہے جس میں تعاون پایا جاتا ہو، ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ، ایک دوسرے کے کام آنا۔ اسی لیے پیغمبر اکرم، دیکھیے کتاب پہ دیکھیے، اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من اصبح، جو انسان صبح کرے یعنی صبح ہو جائے، ولا یہتم بامور المسلمین، اور اسے مسلمانوں کے امور کی کوئی پرواہ نہ ہو، ان کے معاملات کی، مسلمانوں کے معاملات کی کوئی پرواہ نہ ہو، فلیس منہم، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، بلکہ میرا نہیں، میرے استاد کا ہے، نعیم عباس صاحب کا، کہ وہ انسان، بہت سے کے باروں میں آپ نے اپنے گاؤں میں، شہر میں سنا ہوگا، فلاں انسان، فلاں صاحب تو بہت شریف ہے، خیریت بہت شریف ہے، وہ نہ وہ کسی کی اچھائی میں ہے نہ برائی میں، بہت اچھے انسان ہے۔ سنا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ تو فلاں مشہور ہے کہ بھائی وہ فلاں انسان بہت نیک ہیں، بہت اچھے ہیں، وہ کسی کی اچھائی برائی میں نہیں ہے، انہیں اپنے سے مطلب ہے۔ تو یہ غلط ہے۔ وہ انسان تو چھوڑیے، مسلمان بھی نہیں، وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ رسول کی اس حدیث کے مطابق وہ انسان مسلمان نہیں ہے جس کے بارے میں ہم لوگوں نے اڑا دیا کہ کسی کے اچھی برے میں نہیں ہے، وہ نیک ہے۔ اچھے برے میں نہ ہونا نیک کا معیار کیسے بن گیا؟ اچھا برا وہی ہے جو لوگوں کی اچھائی برائی میں ہے۔ اچھائی میں کیسے ہے؟ اگر کوئی اچھا ہو رہا ہے تو ان کی ساتھ رہے، برا ہو رہا ہے تو برائی سے روکے، یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی۔ مولا رسول کیا فرما رہے ہیں؟ من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین فلیس منہم۔ ایک صاحب ہیں
پڑوس میں چاہے جنگ چھڑ جائے، لڑائی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اپنے گھر بند کرے بیٹھے، ہمیں مطلب نہیں، آپ چھوڑو، ہمیں کوئی مطلب نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ گاؤں میں اپنی بستی میں کچھ بھی پرابلمس آ جائیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، چھوڑو ہر بات میں۔ تو وہ انسان شریف تو کیا مسلمان بھی نہیں ہے وہ؟ مولا رسول اکرم کیا فرما رہے ہیں؟ سویرا ہونے کے بعد جسے مسلمانوں کے معاملات کی کوئی فکر نہ ہو، فلیس منہم، تو مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ ومن سمع رجلا ینادی، اب وہ انسان جو یہ سنے کہ کوئی مرد آواز دے رہا ہے مدد کے لیے، یا علی المسلمین، اے مسلمانوں میری مدد کو آؤ، مجھے ضرورت ہے، یا پرابلم، ضروری نہیں کہ وہ زبان سے چلائے کہ مجھے ضرورت ہے، حالات سے پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں کو کسی کی ضرورت ہے، مسئلے کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ فلم یجیب، ہو اگر کوئی انسان اس کا جواب نہ دے اور اس کے کام نہ آئے، فلیس بمسلم، مسلمان نہیں ہے۔ تو آئندہ سے یاد رکھیے گا، آپ لوگوں نے یہ بات پڑھ لی، رسول کی حدیث بھی سن لی، آئندہ سے اگر کوئی آپ کے سامنے کہے کہ فلاں صاحب بہت شریف ہیں، کیوں؟ کیونکہ نہ وہ کسی کی اچھائی میں نہ برائی میں، تو فوراً کہہ دینا تو وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، اچھے تو دور کی بات ہے، اچھا تو بعد میں بنے گا، پہلے مسلمان ہی بن جائے وہ جی ٹھیک ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے امور کی ہر ایک کو پرواہ ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے سماج میں کچھ کمی ہو رہی ہے تو مجھے فکر مند ہونا چاہیے، اگر ہمارے آس پڑوس میں کوئی خوشی ہے تو مجھے شریک ہونا چاہیے ان کی خوشیوں میں، اگر میرے پڑوس میں میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو مجھے اصلاح کرانی چاہیے، صلح کرانی چاہیے، جا کے ان کے معاملات میں کام وہ سدھارنا چاہیے۔ اگر میرے آس پڑوس میں کسی کی لڑائی ہو رہی، بھائیوں میں یا کوئی ایسے کسی سے لڑائی ہو رہی، انہیں اصلاح کریں، سمجھائیں، بتائیں، محبت دلائیں، نہ یہ کہ لڑنے تو ہمارے سے کیا مطلب ہے اور جا کے گھر میں بیٹھ جائیں، یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ سویرا ہونے کے بعد دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سویرا ہونے کے بعد جسے مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہ ہو تو وہ ان میں سے نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مسلمانوں کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہو، مسلمانوں مجھے مدد کرو، تو اس کی آواز سننے کے بعد اس کی مدد نہ کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پہ کیا کہا، اگر کوئی مسلمانوں کو پکار رہا ہو، کوئی مسلمانوں کو پکار رہا ہے نا، تو ہو سکتا ہے پکارنے والا مسلمان ہی اور غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ غیر مسلم ہو تو مدد کو مت کرنا، نہیں، آپ کا فریضہ، آپ مسلمان ہیں، کوئی آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، آپ کام آ سکتے ہیں، یا آپ کام نہیں آ سکتے لیکن آپ جانتے ہیں کہ کون کام آ سکتا ہے تو آپ اسے بتائیں، نہیں تو پھر مسلمان بھی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد، ما آمن باللہ ولا بمحمد ولا بعلی، وہ شخص اللہ پر ایمان نہیں لایا، نہ ہی محمد پر ایمان لایا، نہ ہی مولا علی علیہ السلام پہ لایا، وہ انسان اللہ، کون انسان؟ وہ انسان اللہ، رسول اور علی پر ایمان نہیں لایا۔ کون انسان ایمان نہیں لایا؟ من اذا اتاہ اخوہ المؤمن فی حاجت، وہ شخص جس کے پاس کوئی اس کا مومن بھائی کسی حاجت کو لے کر آئے، لم یضحک فی وجہہ، ٹھیک ہے، اور وہ اس سے خندہ پیشانی سے اس کا استقبال نہ کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی اگر آ جاتا ہے، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کسی کام سے آیا ہے ہمارے پاس، تو ہمارے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ہم چہرہ ایسے بنا لیتے ہیں کہ وہ ہم سے سوال ہی نہ کر پائے کسی چیز کا۔ ایسا ہی ہے؟ نہیں۔ اور کیسا ہے؟ ایسا کیا ہوتا ہے معاشرے میں آج کل، اگر کوئی مائک بند کیجیے، آپ کی مائک سے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، جب کوئی انسان کیا ہو رہا ہے آج کل ہمارے معاشرے میں، ہمیں معلوم ہے کہ فلاں صاحب آئے ہیں، ہمیں جیسے ہی پتہ لگ جائے کہ کسی کام سے آئے ہمارے پاس، فوراً ہم ایسا چہرہ اور ایسی حرکتیں بنانے لگیں گے کہ وہ کہہ ہی نہ پائے ہم سے۔ جبکہ کیا فرما رہے ہیں چھٹے امام، وہ شخص اللہ، رسول اور علی پر ایمان ہی نہیں لایا، جو جس کے پاس کوئی مسلمان مومن بھائی آئے کوئی حاجت لے کر، اور وہ خندہ پیشانی اور مسکرا کر اس کا استقبال نہ کرے، لم یضحک فی وجہہ فإن كانت حاجت عنده، دیکھیے آپ یہ مت کہیے گا کہ فلاں صاحب کی مدد میں نے نہیں کی کیونکہ میرے بس کی تھی نہیں وہ بات، اتنا کہنا کافی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن آپ ایک ایسے کو جانتے ہیں، آپ مومن کو ایسے سے آپ کے تعلقات ہیں کہ جو اس کے کام آ سکتا ہے، تو آپ کا فریضہ یہاں تمام نہیں ہو جاتا کہ بھائی میرے بس کی نہیں ہے،
آپ کا فریضہ وہاں جاتا ہے کہ نہیں فلاں صاحب کر سکتے ہیں اس کام کو، چلیے میں ملوا دیتا ہوں آپ کو. کیا فرما رہے ہیں چھٹے امام؟ وہ شخص اللہ رسول اور علی علیہ السلام پر ایمان لایا ہی نہیں جس کے پاس کوئی مومن بھائی آئے اور وہ اس کا استقبال خندہ پیشانی اور مسکرا کر نہ کرے. فَإِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عِنْدَهُ، اگر اس کی حاجت اور اس کی پرابلم کا حل اس کے پاس ہے، وہ اس کی پرابلم حل کر سکتا ہے، سارع الی قضائها، تو اس کو پورا کرنے میں سرعت سے کام لے، سرعت سے، اسپیڈ سے، فوراً. وَإِن لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ، لیکن اگر اس کے پاس اس پرابلم کا حل نہ ہو تو کیا کرے گا؟ تکلف من عند غیرہ، تو کیا کرے گا؟ زحمت اٹھا کر وہ کیا کرے گا؟ ایسے شخص کے پاس اسے پہنچا دے حتی یقضیہ لہ، کہ جو شخص اس کی اس مصیبت کو، اس پرابلم کو حل کر سکتا ہے، سالو کر سکتا ہے. فَإِذَا كَانَ بِخِلَافِ مَا وَصَفْتُهُ، اگر ایسا نہیں ہے جیسا میں نے ابھی یہاں بیان کیا ہے، جیسا میں نے یہاں بیان کیا ہے، اگر ایسے صفات اس کے اندر نہیں ہیں تو مولا کیا فرمانا ہے چھٹے امام؟ فَلَا وِلَایَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، تو پھر اس سے ہماری کوئی قرابت نہیں ہے. کتنے ہی آپ کہتے رہیے 12 امام ہمارے ولی ہیں، فلاں امام ہمارے ولی ہیں، کتنا ہی آپ اپنی زبان سے گردان کرتے رہیے، دن بھر رٹا لگاتے رہیے، مولا کائنات ہمارے ولی ہیں، امام حسن ہمارے ولی ہیں، امام حسین ہمارے ولی ہیں، دن بھر رٹا لگاتے رہیے کہ وہ ولی ہیں، اور یہ صفت اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہماری ولایت اس سے کوئی نہیں ہے، کوئی قرابت نہیں ہے اس سے، ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. ایسا ہے ہمارا، ایسا ہی ہے ہمارا معاشرہ؟ نہیں، بالکل الٹا ہو گیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام سب سے اچھا دین اور مسلمان سب سے برے ہیں. آپ ایک ٹائم کو کسی غیر مسلم کے پاس، غیر مسلم کو اس ٹائم پتہ لگ جائے کہ آپ پرابلم میں، وہ آپ کے کام آ جائے گا، لیکن آپ کا سگا رشتہ دار آپ سے جان بچا کے بھاگے گا، جبکہ وہ کر سکتا ہے آپ کی مدد. تو کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں 12 امام میرے ولی ہیں؟ جبکہ مولا کیا کہہ رہے ہیں چھٹے امام؟ اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. کتنا ہی وہ کہتا ہے میں مومن، میں مومن، میں شیعہ، میں مومن، میں مومن، میں مومن، پورے دن یہی کرتا رہے میں مومن. مولا کیا فرمایا ہے؟ وہ شخص اللہ رسول اور علی پر ایمان لایا ہی نہیں جس کے اندر یہ صفت نہ ہو. کون سی صفت؟ کہ اگر کوئی مومن اس کے پاس کسی حاجت کے لیے آیا ہے تو اس کو سب سے پہلا کام تو ہے مسکرا کے اس کا استقبال کرے، اور اگر اس کی مصیبت کا حل ہے تو فوراً انجام اس کو حل کرے، اور اگر نہیں ہے تو کسی ایسے کے پاس اس کی رہنمائی کرے جو اس کے کام آ سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جی آگا. جی آگے دیکھیں. شیشمہ میم، فاطمہ زہرا، شیشمہ میم بزی ہیں. شیشمہ میم لگ رہا ہے شیشمہ میم کے پاس کوئی مسئلے کے لیے آیا ہے، اس کا خندہ پیشانی سے وہ استقبال کر رہی ہیں اور جلدی ہی ان کی یہ پرابلم سالو کریں گی. جی اگر کوئی نہیں بول رہے آگا. اچھا بھائی آواز آپ کی. جی سمجھ میں آیا ساجد؟ کیا ہے مومن؟ وہ شخص اللہ رسول اور علی پر ایمان ہی نہیں لایا. جو اللہ رسول اور علی پر ایمان لاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے نا. تو وہ مومن وہی ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں. بھائی جب یہ کہہ رہے ہیں وہ شخص ایمان لایا ہی نہیں جس کے اندر یہ صفت نہ ہو، صفت ہوں گی تو ہی مومن ہوگا. وہ کیا صفت ہے؟ کہ کوئی حاجت لے کر اس کے پاس آئے تو سب سے پہلا کام خندہ پیشانی، مسکرا کر اچھے سے اس کا استقبال کرے. آئیے بیٹھیے، مسکرا کے بیٹھیے، پانی پیجیے، پرابلم میں ہے، پرابلم آپ کا حل کر سکتے ہیں فوراً. آگے ابھی شاید اسی میں حدیث آئے، شاید چھٹے امام ہی سے حدیث ہے کہ جب مومن کو یا کوئی میرے پاس حاجت کو لے کر آتا ہے تو میں بہت جلدی کرتا ہوں اسے پورا کرنے کی. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پہلے کوئی اس کی حاجت کو پورا کر دے، کیونکہ ثواب ہی اتنا ہے کسی کی حاجت پورا کرنا. میں چاہتا ہوں اس سے دیر نہ ہو، کہیں مجھ سے پہلے کوئی اور اس کی حاجت کو پورا کر دے. اگر کوئی آدمی اپنے مومن بھائیوں کی مشکل میں ان کے کام نہ آئے اور اپنے اموال سے، مال سے، اور ضروری نہیں کہ مدد مال سے ہی ہوتی ہے، مال سے، کبھی کبھی صلاح سے بھی ہوتی ہے، اچھی صلاح دینا، معاملات کا حل کرا دینا، لڑائی جھگڑے اگر ہیں تو صلح کرا دینا. اور آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا تو بہت ہوگا، سنا ہے نہیں سنا ہے، میاں بیوی کے بیچ میں اگر ناراضگی ہے ان کے اندر صلح کرانے کا ثواب کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اتنا ثواب ہے. خاص کر کے میاں بیوی کے اندر اگر ناراضگیاں ہو گئی ہیں، اگر کوئی ان کے
बीच में सुलह कराए तो उसका निहायत दर्जा सवाब जिक्र किया गया है। पर वो सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है आगा। वो क्यों? हमने समाज, वो उसका जिम्मेदार अल्लाह है, अल्लाह ने बनाया है ये समाज ऐसा। नहीं जी, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इस्लाम मुसलमान तो कहते हैं अपने आप को, वो भी बस कितने हद तक मुसलमान हैं हम, अवाम हमारी कितने हद तक मुसलमान है कि मम्मी ने बचपन में सिखाया था अल्लाह एक है, पंजतन पांच है, इमाम 12 है, मासूम 14 है, बस मम्मी ने सिखाया था। उसूल दीन 5 यार पूर्व, बस इतने हद तक मुसलमान हैं। अब बात तो इतने भी नहीं है, जाके पूछ लीजिए आवाम में, पूर्व दीन। शर्म की बात है, बड़ी बड़ी बस्तियों में बहुत से लड़के जवान ऐसे हैं, उनसे गुस्ल का तरीका पूछ लो, उन्हें नहीं मालूम। असल उन्हें यही नहीं पता कि मुझ पर गुस्ल कौन सा वाजिब होता है, तो यही नहीं मालूम है। अच्छा बच्चों वाले हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ मम्मी ने जो लोरियों में सुना दिया था उस हद तक के जानते मानते हैं। बाकी मजलिस में तो हम जब जाते हैं मैसेज करके कि भाई बता देना हमारी अंजुमन का नंबर कब है, मजलिस कहाँ तक पहुंची, शुरू हो गई, कहाँ मरसिया हो रहा है, कहाँ पहुंची, मौलाना बैठ गए, कहाँ पहुंची, मसाइब शुरू होने वाले, कहाँ मसाइब शुरू हो गए, कब है हमारी अंजुमन का नंबर। जब अंजुमन का नंबर आने वाला होगा तब वो वहां पहुंचेंगे, ठीक है। अब फिर बताइए कि जब इतने कोरे होंगे दिमाग और जहन, पहले क्या करते थे बुजुर्ग लोग, पहले छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ ले जाके मजलिसों में बैठने का सलीका सिखाते थे, साथ लेके जाते थे। मम्मी जल्दी से तैयार करती थी बच्चे को, मजलिस जा रहे हो जल्दी से तैयार किया बच्चे को या बच्ची को, छोटी है तो साथ लेके जा रहे हैं पापा हैं। हमने बचपन में याद है हमें, हमारे पापा खूब ले जाके डेढ़, अब तो 1 घंटे में लोगों के पैर दुख जाते हैं मस्जिद में बैठने में। मुझे खुद याद है अमरोहा में 1.5 पौने 2 घंटों की एक मजलिस होती थी जब खतीब आते थे, लंबी पढ़ी जाती थी, 2 घंटे तक की, 2.25 घंटे की भी मजलिस से पढ़ी जाती थी। और आज मौलाना बस 50 मिनट पढ़िएगा। 1 घंटा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लिहाजा सलीका सिखाया जाता था, तो जब मजलिस से सुनते थे बचपन से तो उन्हें मालूमात होती थी। अब क्या है, कोरे जहन है, इसलिए कोई भी आके उन्हें, कहते हैं ना अनयूज चीज जल्दी बिकती है। अब जब जहन यूज ही नहीं है तो कोई भी आके उसमें भर देगा, उलमा तो यूं है, आलिम तो यूं है, और आजादारी से ये है, और उसके अलावा तो ये तो दुश्मन है, फला यूं है। कोई भी आके अखबारी आके कह देगा कि भाई जुमा तो मासूम इमाम का हक है, मुल्ला क्यों पढ़ा रहे हैं जुमा हैं, फला की वो ईद के दिन तो ईद क्यों मना रहे हैं, 21 रमजान को तो मौला की शहादत हुई थी, तो 10वां है मौला अली का। फिर कोई भी और उसके जहन में बैठ जाएगी, क्यों? क्योंकि उसके जहन में पहले से शऊर सिखाया ही नहीं गया है, कोरा रखा गया है। और आजकल का, पहले की तो माएँ थी भी ऐसे, आजकल की माएँ बिल्कुल ही मोबाइल वाली हो गई हैं, कार्टून थमा देती हैं बड़े शौक से। अगर कोई कहे ओ बच्चा रो रहा, अरे क्या करें, वो कार्टून का शौकीन है। किसने लगाया उसे कार्टून का शौक? आपने हल्की सी अपनी जान बचाने के लिए कि मुझे ऐसे खिलाना पड़ेगा रोते हुए को, आपने मोबाइल थमा दिए उसको बचपन से, और बच्ची, ठीक है। अगर तो यही कहने का मकसद ये है कि अगर ये समाज बिगड़ा है तो क्योंकि हमें तालीमात नहीं सीखी, हमने इस्लामी नहीं, हमारे माशरे ने तालीमात सीखी। अगर मदरसे नहीं जा सकते थे तो मजलिसों में तो जा सकते थे। मजलिसों में कौन सी चीजें बयान नहीं होती जी। और बचा कुचा माहौल औरतों की मजलिसों ने खत्म कर दिया है कि उन्होंने तो बस उल्टे सीधे जाकिरों को रट के पढ़ना शुरू कर दिया है। उन्हें नहीं तमीज हमें क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए। काश अगर कुछ और हर माशरे में, हर शहर, हर गांव में कुछ लड़कियां पढ़ लेती तालीमात, तुम औरतों की मजलिस में सब कुछ कह सकती थी, समझा सकती थी, बता सकती थी, लेकिन नहीं। तो अगर दीनी तालीम हासिल कर लेंगे तो पर्दा करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर कोई आदमी अपने मोमिन, जबकि ऐसा थोड़ा ही मौलवी और मुल्लियत, मौलानी, मौलवी और मौलाना, मौलवन ही थोड़ा ही पर्दा वाजिब है। अगर कोई आदमी अपने मोमिन भाइयों की मुश्किल में उनके काम ना आए, लिहाजा ये माजरा समाज क्यों हमारा डूबा हुआ है? क्योंकि हमने इस्लामी जो तालीमात हैं उनको सीखा ही नहीं। इसलिए हम हर अच्छी चीज को बुरा समझते हैं, हर अच्छी चीज के दुश्मन बन जाते हैं।
اگر کوئی آدمی اپنے مومن بھائیوں کی مشکل میں ان کے کام نہ آئے اور اپنے اموال سے مال سے ان کی حاجت پوری نہ کرے. اور ہاں یہ یاد بار بار کہہ رہا ہوں میں اسی وجہ سے، مدد کا نام جب بھی آتا ہے تو مال ہی سمجھ میں آتا ہے. مدد خالی مال سے ہی نہیں ہوتی ہے، اچھا مشورہ، معاملات کی اصلاح کرا دینا، فیصلے کرا دینا، یہ سب ہر طرح سے. ایک پڑوسی ہیں میرے، رشتہ دار ہیں، ان کے بچے کا ایڈمیشن ہونا ہے فلاں کالج میں ہونا، میری تعلقات ہیں وہاں، تو آپ آئیے لیجیے میں کرا دیتا ہوں. ایک بچہ ہے، لڑکا ہے، پڑھ لکھ کے بہترین ڈگری حاصل کر لی، جاب نہیں لگ رہی، میرے تعلقات ہیں تو آئیے میں لگوا دیتا ہوں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے بھائی، جب میرے پاس آئے نہیں تو میں کیوں کروں اس سے. وہی جب بڑا بن، یعنی ہم بڑے بن گئے، یعنی جب وہ آئے ہمارے آگے جھکے، ہم یہ چاہتے ہمارے آگے جھکے تب ہم اس کے کام آئیں گے، ہم ان کا کام کریں. تو یہ کہہ رہے ہیں تو احادیث کے مطابق جو بھی کام نہ آئے، اپنے اموال سے ان کی حاجت پوری نہ کر رہی ہے، تو احادیث کے مطابق اس کو یہ خدائی سزا ملتی ہے. دیکھیں، اور یہ پھر سزا بھی ملتی ہے ایسے انسان کو جو مصیبت میں کسی کے کام نہ آئے. کیا سزا ملتی ہے؟ وہ ایک نہ ایک دن اپنا وہی مال، اگر کوئی انسان مالدار ہے، مال و دولت ہے اس پہ، وہ کام آ سکتا ہے، وہ کام نہ آئے تو خدا کی ایک سزا تو یہی ہے کہ وہ اپنا وہی مال خدا کے دشمنوں کے لیے اور خدا کے اور غلط راستے میں خرچ کرتا ہے. دیکھ لیجیے آپ کی نظروں میں کتنے لوگ ایسے گزرے ہوں گے یا ہوں گے کہ جو جب غربت یا غربت زدہ یا ضرورت مندوں کی بات آتی ہے تو 1 روپیہ نہیں نکلتا، تو ان کا کیا ہوتا ہے، آئے دن کسی نہ کسی کے پھنسے رہتے ہیں ان کے، اور آئے دن انہیں رشوتیں بھرنی پڑتی ہیں. تو رشوت حرام ہے نہیں ہے؟ حرام کام میں جا رہا ہے، خدا کے دشمنوں کے لیے اور غلط راستے میں جا رہا ہے. کہاوت آپ نے سنی ہی ہوگی، چوری کا مال موری میں سے جاتا ہے. موری جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ موری کہتے ہیں پائچا. اب پائچا بتائیں آپ. موری، موری، ہاں، تلوار کا پائچا یا لیکن اب آپ پلازو سوچیں گی، اب آج کل کی لڑکیاں سوچیں گی تو یار موری تو بہت پتلی سی ہوتی، کم ہی کم جاتا ہوگا. پرانے زمانے میں موری اتنی بڑی ہوتی تھی کہ پجامے کمر تک آ جاتا تھا، کمر آ جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا بزرگوں کے پہلے پجامے کیسے ہوتے تھے، اور چھوڑے چھوڑے اتنے چوڑے ہوتے تھے. جی 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 جی، جو آج کل پلازو کے نام سے لڑکیوں کا فیشن آیا ہے، وہ پرانے زمانے میں وہ مردوں کا پجامے ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ پھیلے ہوئے. تو چوری کا مال موری، چوری کا مال یہاں موری پر میں سے. شادی ہو رہی تھی نا، ایک جی بول رہے تھے کہ ایسے پہن رکھے ہیں غرارے جیسا ہمارے یہاں پر ملا جی پہنتے تھے. جی، چوری کا مال موری میں جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو چوری کسی کا ہم غصبہ کیا کر کے پیسہ جمع کیا ہوا ہوتا ہے، وہ ایسے ہی بہتا ہے اس کا پیسہ پھر نکل کے بڑی. تو یہ ہوتا ہے خدا کی ایک الہی عذاب اس کے اوپر. کیا ہوتا ہے اگر وہ کام نہ آئے مومنین کے، تو وہی مال وہ خدا کے دشمنوں کے لیے غلط راستے میں خرچ کرتا ہے، وہی مال اس کے جہنم کا سبب بن جاتا ہے. اسی مال سے وہ اب جہنم کما بیٹھتا ہے اور اس طرح عذاب آخرت کا وہ مستحق بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ کبھی سوچے موری تو یار بہت پتلی ہوتی ہے. آج کل لڑکے پہنے پھر رہے ہوں بالکل چپکی ہوئی سی، اور لڑکیاں بھی وہ بہت بالکل ہی کیا بولتے ہیں وہ، بس بتائیے.